اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، جو معتوب نہیں، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے اور وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کو برداشت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ جب یہ اہل کتاب سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب علیحدگی میں اپنے شیطان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کے رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہی اپنی سرکشی میں اندھے کی طرح بھٹکے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر دیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کے مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنے کانوں کے خوف سے انگلیوں میں ٹھوس لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین کے حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے گویا عنقریب بجلی ان کے بصارت اچھالے لے جائے گی۔ جب سارا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ دور چلے لیتے ہیں اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگ بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں جو گزر گئے ہیں ان سب کا خالق تھا۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو دوسروں اللہ کو مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری یا نہیں تو اس کے مانند اس ایک صورت بنا لاؤ
اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا کر ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے آؤ۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بننے والے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی منکرین حق ہیں۔ اور اے پیغمبر، جو اس کتاب پر ایمان لائے اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لے، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہیں۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم دیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گی۔ ہاں، اللہ سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر ترسی چیزوں کی مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہیں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو اس کے رب کی طرف سے آیا۔ جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہتے ہیں کہ ایسے سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بتوں کی گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہیں کو مبتلا کر رکھتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ سے عہد کو مضبوط بنا لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے چھوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کو رویہ کچھ ایسے اختیار کرتے ہیں حالانکہ تم بھی جانتے ہو اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کو رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلیب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسی کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزہ کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں چاہتا ہوں جو کچھ تمہیں نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کی تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔